اور یہ جو روح ہوتی ہے نا، اس کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں گناہ کرنے سے. ہر ایک چھوٹا سا پاپ، ایک جھوٹ، ایک لفظ جھوٹ کا بولو گے تمہاری روح بیمار پڑ جائے گی اور خوشی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی. ایک بار کسی لڑکی کو، کسی عورت کو، کسی بہو بیٹی کو غلط نظر سے دیکھ لیا اور بس سمجھو کہ تمہاری روح بیمار ہو گئی، سکون رخصت ہو گیا. کسی کی برائی کر لی، کسی کا برا چاہ لیا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھ لیا، کسی اناث یتیم بچے کو دھکا دے دیا، کسی کا دل توڑ دیا، راستے میں تھوک دیا، اپنے گھر کی گندگی باہر کچرا پھینک دیا. کوئی بھی غلط کام کرتے ہی دل کی خوشی رخصت ہو جاتی ہے. اسی کو سمجھا رہے تھے مولانا امرین صاحب ابھی کہ رمضان آتا ہے تمام غلط چیزوں سے اپنے کو روکنے کی مشق کرانے کی. کسے کہتے ہیں روزہ؟ دیکھو، انسان کے اندر ایک طاقت ہے، ول پاور کی، ایک ارادے کی طاقت ہے. اس کو جگانے کے لیے، اس کو انسان کو یاد دلانے کے لیے کہ تمہارے اندر یہ طاقت چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے روزے کا عمل دیا گیا ہے. میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس لیے بہت آسان زبان بول پاتا ہوں. صبح سے شام تک اس بات کی مشق کرتا ہے کہ روزہ رکھنے والا انسان کہ سخت پیاس لگی ہے اور اکیلے کمرے میں ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہے، شربت کی بوتل رکھی ہے، لیکن روزہ رکھنے والا ایک عام انسان بھی اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ یاد دلانا چاہتا ہے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہر انسان کو کہ تم یہ غلط کہتے ہو کہ میں اپنے کو گناہ سے روک نہیں پاتا. یہ غلط کہتے ہو کہ کیا کروں، گناہ چھوٹتے نہیں. یہ جھوٹ بولتے ہو تم اپنی اس اچھا شکتی کو، اس ول پاور کو یوز ہی نہیں کرتے. جب تم ارادہ کر لیتے ہو، اپنے اس ارادے کی طاقت کو استعمال کرنے کا ارادہ کر لیتے ہو، تو تم دیکھو کتنے کامیاب ہو جاتے ہو. بالکل حلال کمائی سے ایک پاک صاف ستھری چیز کھانے پینے کی تمہارے پاس رکھی ہے اور تم نہیں کھاتے، اس لیے کہ تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ شام تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا. تو جس دن تم یہ طے کر لو گے کہ میں زندگی کی شام تک کوئی غلط کام نہیں کروں گا، یہ تمہارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ تم جتنا ارادہ کرتے ہو نا، بس اتنے ہی میں کامیاب ہو جاتے ہو. اسی لیے شام کے وقت کے بعد کوئی اپنے کو روک پاتا ہے؟ مسلمان آج کے تو روک پانا تو دور کی بات ہے. دن بھر میں جتنی کمی ہوئی ہے نا، 1 گھنٹے میں پوری کر لیتے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کیا ہوگا جب تم پھلکی کھاؤ گے؟ اور یہاں تو وڑا پاؤ کھاتے ہوں گے لوگ، خدا بچائے. اور جب تلی ہوئی چیزیں کھاؤ گے ڈٹ کے کہ دن بھر جتنی کمی رہی ہے 15 منٹ میں پوری کرنی ہے، اور پیٹ بھی سوچتا ہوگا کہاں پھنس گئی، یہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وارے مسلمان، کھانے پینے کی جتنی شوقین قوم مسلمان ہے دنیا میں نے کوئی قوم نہیں دیکھی. اور کھانے پینے میں اس کا خیال نہیں رکھتے کہ کس موسم میں کیا چیز کھانی چاہیے. اس کا خیال رکھتے ہیں کہ زبان میں مزہ کس چیز کا زیادہ آتا ہے. بالکل جہالت کی بات ہے، بالکل جہالت کی بات ہے.
اور عورتیں بیچاری ان کے تو روزے اسی میں گزرتے ہیں. جب شام کو وقت آتا ہے دعا کی قبولیت کا تو عورتیں کچن میں کھڑی ہو کے اپنے شوہر مہاراج کی پیٹ کی جہنم کی انگارے بنا رہی ہوتی. لا حول ولا قوت. سمجھدار ہوا کرتے تھے وہ لوگ اور ہوا کرتے ہیں وہ لوگ جو کھجور سے اور پانی سے اور زمزم مل جائے تو اس سے افطار کر کے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو جاتے. بیوپاری لوگ بھی ان کو پتہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے اس لیے ہر چیز کے دام بڑھا دیے جاتے. جتنے مسلمان افطاریوں میں اور کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس کے دام شب برات کے بعد فوراً بڑھ جاتے ہیں. شب برات کے بعد ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب آ رہا ہے کھانے والا مہینہ. وارے مسلمان، اسلام کی جو گت بنائی ہے ہم مسلمانوں نے، اسلام کے کوئی دشمن اس کی اتنی گت نہیں بنا سکتے. مجھے حیدرآباد کے ایک دوست ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہمارے نان مسلم دوست شب برات کے بعد ہم سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارا کھانے والا مہینہ کب آ رہا ہے. قیامت کے دن سزا ملے گی تو پتہ چلے گا. ہم نے رمضان کو کھانے والا مہینہ بنایا ہے. رمضان کھانا چھوڑ کر اپنی روح کی فکر کرنے والا مہینہ تھا. سال بھر تم نے اس شریر کو خوب کھلایا پلایا، اس کو ٹاکسٹی سے بھر دیا. اب رمضان کا ایک مہینہ ایسا مالک نے بنایا کہ اس مہینے میں اس نے فرض کر دیا کہ بھائی اس مہینے میں تو کم سے کم اپنی روح کی فکر کر لو، اپنے دل کو پاک صاف کر لو، اپنے آپ کو ہر غلط کام سے روک دینے کی جو ایک طاقت ہے ہمارے اندر. ہر شخص روک سکتا ہے، ہر شخص روک سکتا. اگر ہر شخص نہ روک سکتا ہوتا تو انسانوں سے انسانوں کے پیدا کرنے والے نے اس کی مانگ ہی نہ کی ہوتی.